السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں 24/7 نیوز۔ اور آج ہم شاہدرہ میں موجود ہیں جہاں پر ہمیں پتہ چلا ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا ویلفیئر فاؤنڈیشن قائم کیا گیا جس میں جو بھی مزدور طبقہ ہے ان کے لیے بہت ہی آسانیاں فراہم کی گئی ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ ان کے صدر، ان کے جو بھی رہنما کرمچاری وہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا؟ میرا نام ہے سید عطاء المصطفیٰ شاہ عتیق۔ اور یہ جو ویلفیئر فاؤنڈیشن سوسائٹی بنائی گئی ہے اس میں آپ کا عہدہ؟ اس میں میرا عہدہ سرپرست اعلیٰ کا۔ صحیح ہو گیا۔ تو سر مجھے یہ بتائیں، یہ آئیڈیا یہ کیسے آیا آپ کے مائنڈ میں کہ یار اس طرح کا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں بھی یہ جو مزدور طبقہ ہے اگر ہمارے پاس چل کے آتے ہیں یا ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے تو ہم اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ایسے تو لوگ بس سوچتے ہیں کہ یار کسی کو دیکھا تو یار کاش ہمارے میں ایسا ہوتا کہ ہم کرتے، لیکن واحد بندہ دیکھا ہے جس نے خود ہمت کی ہے اور بندوں کو ساتھ ملایا اور یہ کیا۔ اس میں یہ ہے کہ ہم اس محلے میں رہتے ہیں، محلے کے مسئلے مسائل، گلیوں کے مسئلے مسائل، آئے دن سیوریج کا مسئلہ، صفائی کا مسئلہ، لائٹ کا مسئلہ، یہ درپیش مسائل تھے۔ تو یہ سامنے ہم دیکھ رہے تھے تو ایک دن ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ہو، اگر سرکاری طور پہ یہ کام نہیں ہو سکتا تو ہم سارے بچے محلے داروں کو ساتھ ملا کے، نوجوان طبقے کو ساتھ ملا کے تو ہم یہ کام کریں۔ تو یہ بھی فرمان ہے نا، اپنے گھر کی صفائی کریں، اول خیش بعد درویش، پہلے اپنے گھر کو صاف کریں باقیوں کا بعد میں دیکھیں۔ تو سوچا کہ یہ کیوں نہ پہلے اپنے محلے کو ہم صاف ستھرا کریں۔ اور یہ جو باقاعدہ فنڈ ہے یہ کہ آپ چیریٹی کے ذریعے سارا کریں گے یا آپس میں خود ہی یہ ملا کے کسی کو حقدار نہیں رکھیں گے؟ نہیں تو ہوتا ہے نا کہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں گلی محلے سے کہ تو کچھ آپ کریں کچھ آپ کریں، یہ وہ۔ ابھی تو ہمارا چندہ اکٹھے کرنے کا ارادہ نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ نہ ہی کہیں سے ایڈ ابھی آئی ہے، اور یہ جتنا بھی کام ہے نا یہ ہم سب مل کے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے تاکہ یہ جو ہے نا یہ رفائی کام ہے ہم اس کو آگے بڑھائیں اور کارواں چلے گا تو انشاءاللہ یہ مزید بڑھتا جائے گا۔ ایسے ہی جیسے کہ اب الیکشن آنے والے ہیں، جو ایم پی ہیں ایم این اے ہیں وہ ظاہر سی بات اب لوگوں کے گھروں تک آئیں گے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ ان سے جا کے ایک مرتبہ ملتے کہ یہ ہمارا مسئلہ مسائل ہے، ہم اپنی ایک سوسائٹی کے اندر اس طرح کا ویلفیئر فاؤنڈیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کوئی رہنمائی کریں۔ اس میں یہ ہے کہ یہ سرکاری جتنے بھی افسران بالا ہیں ان کی صورتحال سب کے سامنے ہے، نہ تو وہ کام کرتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں، اگر جاتے بھی ہیں تو وہ سنوائی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ سوچا کہ ہم اپنے قوت بازو کے ساتھ ہی کام کریں، تو ہمارا وہ کام دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہماری طرف مائل ہوں جائے گے۔ ناظرین، ہم ہمارے ساتھ اس پورے جو ویلفیئر سوسائٹی ہے اس کے ایک صدر موجود ہیں، فاروق رفیق صاحب۔ آئے ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو آج کل ہے کہ ہر ایک بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ یار اگر کچھ پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو وہ ہمارے پاس ہی رہے، لیکن واحد بندہ واحد شخصیت آپ کو دیکھا ہے کہ یار ایک غریب طبقے مزدور کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ سوسائٹی قائم کی، تو یہ کیسے کوئی کسی کی طرف آپ مائل ہوئے ہیں یا کسی کو دیکھ کے آپ کے اندر یہ رہنمائی ہے کہ یار اس طرح کہ مجھے بھی کرنا چاہیے؟ ایک ہوتا ہے نا رول ماڈل، جس سے بندہ کہتا ہے کہ یار ایسا میں نے اس کو دیکھا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اسی کے راستے پہ چلنا ہے۔ اس کا فاؤنڈیشن کو بنانے کا ارادہ تو پہلے دن سے تھا، کافی سالوں سے پلاننگ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس کو عملی جامہ جو پہنایا ہے وہ جبران بٹ صاحب نے۔ جبران بٹ صاحب نے سب کو اکٹھے کیے، محلے کے کافی لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، ان سے میٹنگ کی پہلے، پھر قاری صاحب ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، ان سے رابطہ کیا کہ جناب اس طرح ہم فاؤنڈیشن بنانا چاہ رہے ہیں۔ پھر بٹ صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی کہ یہ فاؤنڈیشن جو ہے نا سب کی مشاورت کے ساتھ یہ بنائی جائے گی، تو اس کا نا سارا کریڈٹ جو ہے نا وہ جبران بٹ صاحب کو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے سب کو اکٹھا کیا ہے۔ مین چیز یہی ہوتی ہے، دیکھیں میں بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن کیا اس کو عملی جامہ کس نے پہنوایا؟ وہ ہمارے جبران بٹ صاحب ہیں۔ انہوں نے دن رات محنت کی ہے، قبرستان کا مسئلہ تھا، دن رات خود گئے ہیں، لڑائی لی ہے تو بٹ صاحب نے لی ہے، ٹھیک ہے۔ تنظیم میں اور بھی ہیں، عہدیداران ہیں، محلہ بھی ہے، سارا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ محنت اب تک اس سوسائٹی کو آگے لے جانے میں یا لوگوں کے مسئلے حل کرنے میں جو کردار ہے وہ سب سے زیادہ جبران بٹ صاحب کا ہے، اور میں ان کا شکر گزار بھی ہوں۔
کہ یہ انہوں نے جی بھرپور محنت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے گا اور ان کی مشکلات اللہ تعالیٰ آسان کرے گا. صحیح ہو گیا. اور دوسرا کویشچن میرا یہ ہے آپ سے کہ یہ جو صفائی چلے ہو گیا یہ تو ٹھیک ہے. صفائی پہلے کوئی بھی نہیں ہوتی تھی محلے میں, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, ٹھیک ہے. سوسائٹی بنی, اس کے بعد ہم نے صفائی والوں کو بلایا کہ جناب یہ اب ایک سوسائٹی بن چکی ہے, یہ محلہ اب محلہ نہیں ہے, یہ ایک سوسائٹی بن چکی ہے. آپ نے کام کرنا ٹھیک ہے, نہیں کرنا تو ہم آپ کے اوپر والے آفیسرز کے پاس جائیں گے کہ اس محلے کا پھر کو اللہ ہی پھر وارث ہے اگر آپ نے کام نہیں کرنا تو. انہوں نے کہا جناب ہمیں موقع دیں 2-3 دن کا. اگلے دن سے ہی بھرپور طریقے سے اب صفائی ہوتی ہے. جس گلی میں صفائی والا نہیں آتا ان کو میسیج بھیجتے ہیں, وہ اسی ٹائم صفائی والا بھیجتے ہیں. یہ سوسائٹی کا ایک بہت اہم جو کردار ہے اس ٹائم اس محلے کی صفائی کا. پہلے کوئی صفائی نہیں ہو رہی تھی, یہ سب لوگ جانتے ہیں, سارا محلہ جانتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ایک سب سے سمجھ لیں کہ آپ گندگی کے ڈھیر تھے جگہ جگہ جو اب نہیں نظر آ رہے ہیں. اب ڈیلی صفائی ہوتی ہے اور صحیح طرح سے ہوتی ہے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ جبران بٹ صاحب موجود ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سارے جو بھی یہاں کے قوانین ارکان ہیں وہ سارے ان کو کرائٹیریا دے رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم ایک ہوئے. آئے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. سر جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو بھی کرائٹیریا سارا آپ کو جا رہا ہے, لڑائی بھی ہوئی ہے تو آپ آگے ہوئے ہیں, نہیں تو آج کل سارے کہتے ہیں کہ یار چھوڑو یہ خود ہی ہو جائے گا جو ہونا ہوگا. تو اس حوالے سے جو یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ یار نیکی کا کام ہے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی اور کر لے گا, ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنی پوری ٹیم کا, اپنے صدر صاحب کا, اپنے سرپرست اعلیٰ صاحب کا, جنہوں نے مجھے میرے کام کو سراہا. مجھے خوشی ہوئی اور خوشی کے ساتھ ہی ہم اس کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ مسئلے مسائل تو آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں سارے صدر صاحب, کیا کیا مسئلے چاہ رہے تھے. قبرستان کا مسئلہ تھا, صفائی کا مسئلہ تھا, بادشاہ کا مسئلہ ہے, اس کے بعد بجلی کا مسئلہ ہے, بہت سارے مسئلے ہیں. یہ ہم نے ایک سرے سے شروع کیا ہے. جذبہ تھا کہ ہم دیکھتے تھے کہ لوگ کام کر رہے ہیں, اپنے اپنے ٹی وی چینل پہ دیکھیں یا کہیں ویڈیو میں دیکھیں جیسے لوگوں کی غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. ہمارا بھی یہ مائنڈ تھا کہ ہم بھی کسی طرح کسی کی مدد کریں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے فرق رفیق صاحب کی شکل میں کہ جو ہمارے اس پوری سوسائٹی کے کام میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. ابھی تک ہم جو بھی اخراجات کر رہے ہیں وہ اپنی پاکٹ سے کر رہے ہیں فرق رفیق صاحب, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اینڈ تک کرتے رہیں گے جب تک ہمارے اندر طاقت ہے, ہمت ہے. اللہ پاک جب تک ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی مسئلے ہوں گے اپنے علاقے کے وہ ہم مل کے سب پوری ٹیم مل کر کریں گے, لوگوں کے مسئلے حل کریں گے. کچھ ہم مسئلے کر چکے ہیں حل, اور کچھ انشاءاللہ آگے بہت سارے مسئلے ہیں وہ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم حل کر رہے ہیں. اور بٹ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو قبرستان میں ایشو آ رہے تھے وہ دراصل ایشو تھے کیا؟ کوئی قبر کے حوالے سے تھا کہ یار کوئی آ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے 20,000 دے دو, 50,000 دے دو, پھر ہم آپ کو یہاں پہ قبر کی جگہ دیں گے, نہیں تو نہیں دیں گے. جی بالکل اسی طرح ہی ہے. میرے پاس نا پہلے کوئی 2-4 کمپلینیں آ چکی تھی قبرستان کی. دراصل قبرستان میں آلریڈی کافی عرصے سے جا رہا ہوں, پہلے بھی ادھر دربار شریف ہے, سلام وغیرہ کرتے ہیں. تو جب ادھر جاتے تھے تو اب ہم قبرستان میں دیکھتے تھے نظام, وہاں بڑا گند وغیرہ پڑا ہوا تھا, بہت بری صورتحال تھی. تو وہ بس پھر ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس قبرستان کو اچھے طریقے سے آباد کیا جائے. یہ جو ادھر ڈیرے لگے ہوئے ہیں, مافیا بیٹھی ہوئی ہے, کچھ مافیا ادھر بیٹھی ہوئی تھی. قبرستان میں اگر قبر کھدائی کے لیے کوئی آتا تھا تو اس کو بولا جاتا تھا, جنازہ جب پہلے اندر انٹر ہوتا تھا ان سے 500 روپیہ پرچی لی جاتی تھی جنازہ انٹر ہونے کی. اس کے بعد جب وہ انٹر ہو جاتا تھا اس کے بعد ان سے 20 سے لے کے 25,000 روپیہ قبر نکلوانے کا لیا جاتا تھا. جبکہ پراپر اگر آپ ایک قبر نکلوانے کا اخراجات دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ سے بھی زیادہ 7-8-9 ہزار کے قریب آتے ہیں. اور جب 25,000 کا ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ پیسے کہاں جاتے ہیں تو وہ بات جو مافیا بیٹھی ہوئی تھی وہ آپس میں ملی بھگت سارا پیسے عوام کے کھا رہے تھے. 2500 روپیہ وہ پھر الگ لیتے تھے کہ ہم نے قبرستان کی دیوار بنانی ہے, اس کے لیے جتنے دکاندار حضرات ہیں 1,000 2,000 فنڈ اکٹھا کیا گیا. جب میں نے ان سے پوچھا کہ ہمیں پچھلے فنڈ کی ڈیٹیل دے دیں, ڈیٹیل کیا پیسے اکٹھے ہوئے ہیں ہم قبرستان پہ لگانا چاہ رہے ہیں, تو پھر انہوں نے آگے تھوڑا سا بدتمیزی وغیرہ ہمارے ساتھ کی. کافی مشکلات آئیں ہمیں, لیکن میں نے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ آج قبرستان بالکل شفاف ہو چکا ہے. جتنی مافیا تھی وہ ساری باہر نکل چکی ہوئی ہے. سوسائٹی کا منشور جو ہے ہمارا وہ قبرستان میں لکھا گیا ہوا ہے. ہمارا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے اس سوسائٹی کا.
یہ سیاست سے بالکل پاک ہے جو ہماری جماعت ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ قبرستان میں ہم نے 3 قبروں کا سامان جو ہے وہ اس ٹائم قبرستان میں موجود ہے, جو ہم نے سپے رکھا ہوا ہے کہ رات کو اگر خدا نہ کرے 2 بجے یا 3 بجے کسی کی فوتگی ہوتی ہے, کوئی دفنانے کے لیے آتا ہے, اس کو مشکلات پیش آتی ہیں, تو ہم نے اپنے نمبر بھی لکھ دیے ہوئے ہیں, پوری ٹیم کے ادھر لکھے ہوئے ہیں, وہ وہاں کے جو گورکن ہیں ان کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں, حادمین قبرستان ہیں ان کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں. کسی ایک بندے کے ساتھ بھی رابطہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر ہم تنظیم سے رابطہ کرتا ہے, اسپیشلی مجھ سے رابطہ کیا انہوں نے کہ اسی طرح کوئی قبر کے لیے آتا ہے تو ہم اس کی ویریفیکیشن کر کے, جو اپنے پاس سے پیسے نہیں پے کر سکتا قبر نکلوانے کے سامان کے, اس کو بالکل فری قبر کا انتظام کر کے دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ صدر صاحب نے وہاں یہ بھی کہہ دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی غریب قبر نکلوانے کے پیسے بھی نہیں دے سکتا تو وہ بھی ہم سوسائٹی اپنے پاس سے دے گی. صحیح ہو گیا. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو قبرستان کا آپ نے بتایا یہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر مزدور طبقے کا کوئی ہماری ویڈیو کے ذریعے آپ کے پاس آتا ہے کہ یار ہماری بچی ہے, ہم نے شادی کرنی ہے, اگر اس طرح کا کوئی واقعات درپیش آتا ہے تو اس حوالے سے آپ ان کی کوئی رہنمائی کریں گے؟ جی بالکل. ہم نے جو دفتر بنایا ہے یہ باہر مین روڈ پہ ہمارا دفتر بنا ہوا ہے سوسائٹی کا, جو دفتر کے باہر بالکل واضح لکھا گیا ہے کہ جو غریب طبقہ ہے, کسی کی بچی کے رشتے کا معاملہ ہے, کسی کی گھر میں اگر فوتگی ہو جاتی ہے, کوئی برتن وغیرہ کا معاملہ وہ نہیں لا سکتا, کفن دفن کا معاملہ ہے, وہ سوسائٹی کو ایک درخواست لکھے گا جو پراپر پیپر ورک کے ذریعے ہم نے کیا گیا ہے, باہر لکھ کے لگایا ہوا ہے. اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے وہ دفتر میں 4 بجے سے لے کے 8 بجے تک آ کے اپنی درخواست جمع کروائے. انشاءاللہ تعالیٰ سوسائٹی پورا کوآپریٹ کرے گی اس کے ساتھ اور انشاءاللہ مدد کرے گی ان کی ضرور. ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ جو سوسائٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ مل کر ایک کیسا ویلفیئر فاؤنڈیشن بنایا جس میں مزدور طبقہ کیا کوئی بھی آ کر ان کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ لازمی دیں گے. اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان رضا مشتاق کو دیں اجازت. اللہ حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے 24/7 نیوز ورلڈ, مستند خبروں کی دنیا.